جب وہ وقت آتا ہے انسان یہ سارا معاملہ لے کر اسی طرح چلا جاتا ہے، تو قرآن پاک نے بیان کیا وہ لوگ جو دنیا میں سوچتے رہے بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں زندگی بدلیں گے، ابھی کافی وقت ہے، کل سے شروع کریں گے، اور اسی دھوکے میں پڑے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ قیامت میں جب یہ رب کے عذاب کو دیکھیں گے، جب یہ رب کے غضب کو دیکھیں گے، جب اللہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ بندو زندگی دی تھی تم نے، زندگی کہاں لگائی، مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حلال و حرام کی پرواہ کی، سچ جھوٹ کو دیکھا، کسی بندے کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، یہ میرے جو دین اتارا تھا کہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، ہر موقع پر سوچنا اللہ مجھ سے راضی ہے ناراض، اس کام کے کرنے سے رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اس نفع میں رب کی ناراضگی تو شامل نہیں ہے، یہ تم نے نہیں سوچا۔ اب جب یہ گرفتار ہوں گے تو اللہ سے کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور اپنے کانوں سے سن لیا، فرجعنا، ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے بس اپنی آنکھوں سے وہ عذاب دیکھ لیا جس کا دنیا میں ذکر ہوتا رہا، جس کے بارے میں قرآن کہتا تھا آخرت میں رب کے نافرمانوں کا کیا حشر ہوگا، اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اللہ اپنے کانوں سے اب سن لیا ہے، فرجعنا، اب اللہ سے درخواست کریں گے اللہ اب ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے۔ کیوں بھیجا جائے تمہیں دنیا میں؟ کہیں گے وہیں سے کہیں گے نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم نیک بن کے آئیں گے، اب ہم نیکی کو کل پر نہیں چھوڑیں گے، اب ہم وقت پہ توبہ کریں گے، اب ہم زندگی بدلیں گے، اب ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، آپ کی مرضی چلائیں گے۔ لیکن اللہ جواب دیں گے قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ فرمائیں گے اسی ذلت میں پڑے رہو، اب تمہیں بولنے کی اجازت۔ انه كان فريق من عبادي يقولون، میرے بندوں میں سے ایک جماعت تمہارے اندر موجود تھی جو کہتے تھے ربنا آمنا، اللہ ہم آپ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا وارحمنا، ہمیں آپ کی بخشش چاہیے، ہمیں آج ہی معاف کر دیجئے، ہم کل تک توبہ کو ٹالنے والے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، اور فاتخذتموہم سخریا، اور تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، بس توبہ کی بات اور کچھ نہیں کرنا ہے، تم سب ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ سارا جب ہو جائے گا اس کے بعد جب یہ ذلت میں پڑے رہیں گے اللہ دوسرا جواب دیں گے اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، بتاؤ میرے بندو کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ 60 سالہ عمر تمہیں ملی ہے، 70 سال تمہیں ملے، عمر بھی دی، زندگی بھی دی، جس میں آدمی توبہ کرنا چاہتا تو آرام سے کر سکتا تھا، زندگی بدلنا چاہتا آرام سے بدل سکتا تھا، تم سب کچھ کر سکتے تھے، اور اتنا ہی نہیں کہ زندگی دی، تم کہہ سکتے ہو جانوروں کو بھی زندگی ملی ہے، وجاءکم النذیر، تمہیں ڈرانے والے بھی آئے، تمہیں قرآن بتانے والے بھی آئے، تمہیں میرے نبی کے دور میں نبی آئے، صحابہ کے دور میں صحابہ آئے، تابعین کے دور میں تابعین آئے، اور قیامت تک جب تک اللہ کو دنیا برقرار رکھنی ہے اللہ نے اپنے دین کے وارث علماء کو رکھا ہے جو دین کی صدا لگاتے رہتے ہیں، لیکن تم ٹلاتے رہے اور شیطان کے اس دھوکے کا شکار ہو گئے کہ کل سے کریں گے، بعد سے کریں گے، نتیجتاً اب رسوائی میں پڑے رہو، لیکن اب اس پچھتاوے سے کوئی حاصل ہونے والا، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو پہلا حملہ شیطان جو دوسرا دشمن ہے، نفس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، شیطان کے حربوں سے بھی بچانا ہے، اور اس کا پہلا حملہ کیسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو نیکی وقت پہ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے اور کہتا ہے بعد میں کرنا۔ دوسرا حملہ کیسا ہوتا ہے، اب اگر انسان تھوڑا کامیاب ہو جائے، نیکی کر لے، نماز پڑھ لے، ذکر کر لے، شیطان نیکی کے دوران دوسرا اٹیک کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا کہتا ہے، بس جو ہی بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، صدقہ کرنے کے لیے نکلا، کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلا، تو شیطان فوراً نیت خراب کرنے کی کوشش کرے گا، کہے گا دیکھو تم نماز پڑھتے ہو نا، نماز ایسے پڑھو تمہیں لوگ کہنے چاہیے باقی نمازی ہے، صدقہ کرنا ہی ہے نا، تو اگر تم چھپ کے 1000 روپیہ کسی غریب کو دے تو یہ بھی صدقہ ہے، کہ نہیں چھپ کے فائدہ کیا ہے، سب کے سامنے دو نا، لوگ کہیں یہ خرچ کرنے والا ہے۔ اسی طرح اور جتنی بھی نیکیاں ہیں، بس شیطان پہلے تو نیکی پر آنے نہیں دے گا، اور اگر نیک اعمال پہ کھڑا ہو گیا تو شیطان نیت خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ریاکاری پیدا کرنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ حالانکہ لوگ اس بات پہ ریاکاری کے پیچھے فدا ہوتے ہیں، میرا نام ہو جائے، یہ ہو جائے، حالانکہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں ہمیشہ، انا للہ
جو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو ایک ہی جملہ کہیں گے، کہاں جی وہ فلاں مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد کوئی جملہ ہی نہیں لوگوں کے پاس۔ لوگوں کی شہرت کے لیے کچھ نہ کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے بندہ نہ کرے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، بندگی اس کے لیے، راضی اس کو کرنا ہے، تو ہر عمل میں نیت ہو، یا اللہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ صدقہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں محض آپ کی رضا کے لیے۔ بس جو بندہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ایک تو اس کو دوسروں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی مدد کر لی، کسی پر کوئی احسان کر لیا، تو بعد میں چونکہ اخلاص نہیں ہوتا تو بدلے کی نیت ہوتی ہے، میں نے کیا یہ میرے ساتھ واپس کرنا چاہیے۔ اگر وہ بندہ نہ کر پائے، کہتے ہیں فلاں موقع پر میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، اس نے میرے ساتھ وہاں سے کچھ نہ کیا، شکوہ شکایتیں شروع ہو گئیں۔ نمبر 2، اگر وہ واپس نہ کرے تو نفرتیں شروع ہو گئیں۔ اور نمبر 3، اگر واپس کچھ نہ ملا تو دل میں حسد اور پریشانی شروع ہو گئی، ہمیشہ اٹکا ہوا اسی میں۔ حالانکہ مومن کو چاہیے کوئی بھی عمل کرے، مخلوق کے ساتھ کچھ کرے اچھائی، یا اللہ کی رضا کی کوئی عبادت کرے، کس کے لیے کرے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے، مقصد اللہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کرے۔ قرآن پاک نے بیان کیا وَيُطْعِمُونَ عَلَىٰ، فرمائے مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ ایمان والے غریبوں ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، انسانوں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ اور یاد رکھو خدمت خلق عظیم کام ہے،